فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 28واں سپارہ ہے۔ اس کے 20 رکوع ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔ ابتدا سورہ مجادلہ سے ہے۔ مجادلہ جھگڑے کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ایک عورت کا جھگڑے کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسئلے پر ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد سمع اللہ قول التی، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ ہوا یہ ایک صحابی تھے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سے انہوں نے زہار کیا۔ مطلب پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مرد اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے یا خالہ وغیرہ جو محرم رشتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو اس نے اس کو کہہ دیا، یہ شکایت لے کر آئی، حضور نے مسئلہ بتا دیا، تو یہ پھر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اب تو ہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا اسی صورت کے اس پہلے رکوع کے اندر ہی کہ جو بھی ایسے کر لیں تو وہ اس سے اس کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اصول یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے گناہ ہوگا، لیکن اگر اپنی بیوی سے تعلق کرنا ہے تو اس کا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ اللہ پاک نے خود بتا دیا کہ غلام آزاد کرو، اگر نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو، یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو صبح شام پھر کھانا کھلا دینے سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی طلاق کی نیت نہ ہو اور وہ اس طرح کہہ دیتا ہے تو اس طرح کہنے سے وہ پھر زہار والا معاملہ ہوتا ہے، اسے پھر کفارہ دینا ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو دل میں نفاق چھپائے ہوئے تھے تو ان کو فرمایا کہ تم جب 3 آپس میں باتیں کرتے ہو چھپ کر تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ مت سمجھو کہ تمہاری ان باتوں کو کوئی جانتا نہیں بلکہ اللہ سب جانتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان سے معاہدہ ہوا، اس کے باوجود وہ یہ کرتے کہ 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے، جب کوئی مسلمان گزرتا تو اس کی طرف دیکھ کر کانا پھوسی کرتے تھے، تو جس سے وہ مسلمان بیچارہ تکلیف میں آتا کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم ایسی سرگوشی مت کرو، انہوں نے پھر بھی کی، تو اس کے پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا ٹھکانہ اب دوزخ ہوگا جو بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر ایمان والوں کو ترغیب دی کہ تم آپس میں سرگوشیاں تو کرو لیکن وہ سرگوشی اچھی ہونی چاہیے، گناہ اور برائی کے کاموں کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جو سرگوشی ہے یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا آداب مجلس بتائے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ جب مجلس میں ہو اور کوئی آ جائے تو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کرنا چاہیے، اللہ بھی کشادگی پیدا کریں گے تمہاری، یہ مطلب وہ دنیا کی کشادگی بھی ہوگی آخرت کی بھی ہوگی۔ آگے پھر حضور علیہ السلام کے آداب کو بتایا۔ یہ ادب شروع میں تھا، منافق حضور کو لے کر بیٹھ جاتے، ایمان والوں کو پاس آنے ہی نہیں دیتے تھے، لمبی لمبی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا آئندہ جو میرے نبی سے بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ کرے پھر میرے نبی کے پاس آئے۔ اب ظاہر ہے ان کو تو صدقہ کرنا نہیں تھا، پھر وہ آنا چھوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے اس آیت پر عمل کیا۔ مطلب یہ آیت اتری، انہوں نے صدقہ دیا، حضور سے بات کی، پھر اللہ پاک نے دیکھا یہ عمل تو سب کے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس بات کو منسوخ فرما دیا۔ آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو کھولا کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے تو سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور ان کی اولاد وغیرہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے جن پر آج یہ اتراتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا یہ قیامت میں بھی ایسی ہی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور شیطان نے ان کو جو ہے وہ پاگل بنا رکھا ہے اور اللہ کی یاد سے ان کو بالکل دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ جتنے منافق اور کافر ہیں یہ شیطان کا گروہ ہیں، شیطان کی فوج ہیں اور یہ سب خسارے میں ہیں۔ آگے ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ایمان والے اللہ کی فوج ہیں اور اللہ کی فوج ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے۔ اب وہ اللہ کی فوج کی صفت اللہ نے فرمائی وہ یہ کہ یہ جو ایمان والے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ، کہ یہ
کبھی بھی ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے اور ان سے تعلق نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہوں، بھلے وہ ان کے باپ ہوں او ابناءہم، یا ان کے بچے ہوں، یا ان کے بہن بھائی ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر وہ اللہ رسول کا دشمن ہے تو یہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے قادیانی اور دوسرے لوگ ہیں، تو ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کا حکم خود اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرما رہے ہیں۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ حشر کی ابتدا ہے۔ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اس سورت کے شروع میں ہی اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیا، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اصل میں اس سورت کی ابتدا میں یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر ہے، اس کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی ان کے پاس ایک کام سے گئے تھے تو انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے پتھر گرا کر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ وہیں سے حضور کو پتہ چلا، آپ وہاں سے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو تھا وہ حملہ کیا مسلمانوں کو لے جا کر، اور وہ قلعوں میں چھپ گئے۔ تو پھر ہمارے نبی نے ان کے درخت کٹوائے، کچھ کو آگ لگوا دی، پھر یہ لوگ قلعے چھوڑ کر باہر آ گئے اور ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ تم 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ اور جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن ہتھیار لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس پورے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس میں یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، کہ اگر ان کو ملک بدر نہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بڑا سخت عذاب دنیا میں ہی دے دیتا اور آخرت کا عذاب الگ تھا۔ پھر یہ فرمایا مَقَطَعْتُم مِّن لِّحْنَةٍ، کہ جو بھی آپ نے یہ درخت وغیرہ کاٹے تھے یا ان کو چھوڑا تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ حالانکہ کوئی وحی قرآن میں ایسی نظر نہیں آتی، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو احادیث حجت ہوتی ہیں، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کی بات کو اللہ نے فَبِإِذْنِ اللَّهِ سے تعبیر کیا۔ آگے پھر اللہ پاک نے قانون بتایا کہ جو مال غنیمت کا اکٹھا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا حق فَلِلَّهِ، اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اسی مال فے کو اپنے رشتہ دار، یتیم، مسکینوں اور غریبوں میں خرچ فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے اس لیے کیا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، کہ دولت صرف مالداروں کے پاس ہی نہ رہ جائے بلکہ غرباء میں بھی چلی جائے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو نظام ہے کہ مالدار مالدار ہی ہوتا جائے، غریب غریب ہی ہوتا جائے، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلام اعتدال کا قائل ہے۔ آگے اللہ پاک نے مہاجرین کی فضیلت بیان کی کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، مالوں کو چھوڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر والذین تبوؤا الدار سے انصار کی فضیلت کو بیان کیا کہ انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یحبون، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے آنے سے کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں ہم بھوکے رہیں، یہ ان کا جذبہ ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے کہ یہ لوگ تو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی فرما، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی میل نہ ہو۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو کھولا۔ یہود کے ایک قبیلے کو حضور علیہ السلام نے نکلنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو ان منافقین نے ان کو حوصلہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں، تم لڑو۔ اب جب وہ لڑنے پر آئے تو منافقین تو گئے بھاگ، وہ اکیلے رہ گئے، خیر ان کو بھی جانا پڑا۔ تو اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے، یہ منافق نہیں نکلیں گے، وہ لڑیں گے تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، دکھنے میں تو یہ اکٹھے لگتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں ٹوٹے پڑے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال اللہ پاک نے دی کہ ایسی ہے کَمَثَلِ الشَّیطان، جیسا کہ شیطان وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو برائی کر، جب انسان کر لیتا ہے تو پھر کہتا بھی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح انسان کے حوصلہ دینے سے، شیطان کے حوصلہ دینے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں، فرمایا ایسے ہی ان منافقین کے حوصلہ دینے سے ان یہود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے اس نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں بھلایا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نافرمان۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جنت اور دوزخ والے یہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والا اور کافر یہ برابر نہیں، جنت دوزخ والے بھی برابر نہیں ہو پائیں گے۔ پھر لو انزلنا ھذا القرآن سے فرمایا کہ قرآن
اتنا اللہ کا بڑا انعام اور بوجھ تھا کہ اس کو اللہ پاک فرما رہے اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی ہیبت اور خشیت سے۔ یہ تو انسان ہے جس نے اس اللہ کے بوجھ کو اٹھایا اور اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی کچھ صفات کو اس صورت کے آخر میں بیان کیا۔ رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے اور سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ امتحان سے ہے، چونکہ اس میں ایمان والی ان عورتوں کے امتحان کا ذکر ہے جو نئی نئی مسلمان ہو، تو حکم دیا ان کا امتحان لو کہ یہ پکی مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اس کی ابتدا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ پاک فرما رہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو پتہ چلا کافروں سے دوستانہ تعلق رکھنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کی اصلاح کی غرض سے تعلق ہو تو ٹھیک ہے، یا کاروباری معاملات ہوں تو الگ معاملہ ہے، لیکن دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ قصہ تھا، ایک صحابی نے خط لکھ دیا تھا کافروں کو، مسلمانوں کے حملے کی خبر دی، بعد میں حضور کو پتہ چل گیا، وحی کے ذریعے وہ خط پکڑا گیا، تو ابو حاتم رضی اللہ عنہ وہ آئے تو حضور نے ان سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں تھے اور مجھے ڈر تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ میرے بچوں کو قتل کر دیں گے، تو میں نے کہا شاید اس طرح میرے بچوں کی سیفٹی ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار کر فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ قیامت میں تمہاری یہ اولادیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، مطلب یہ کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کا اعلان بھی فرمایا، اور چونکہ یہ بدری صحابی تھے حضور نے پھر ان کی تائید بھی فرمائی۔ آگے اللہ پاک فرما رہے کہ ایمان والے کا جذبہ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ دیا تھا انا براء منکم، بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اپنے ابا جی کے بارے میں کہا تھا لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا ابا جی بھی کافر ہیں اور کافر کے لیے استغفار نہیں جائز، تو انہوں نے پھر وہ استغفار بھی چھوڑ دیا تھا۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑے نہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نکالا نہیں، مطلب یہ کہ اگر انہوں نے کوئی تنگ نہیں کیا مسلمانوں کو، مقابلے پر نہیں آئے، تو ان سے حسن سلوک کا حکم اللہ پاک فرما رہے تمہیں ہے، میں تمہیں ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا۔ ہاں جنہوں نے تم سے لڑائی کی یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تمہیں لڑائی کا حکم ہے، تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں۔ تو پتہ چلا اسلام بلا وجہ کافروں سے بھیڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسی کافر سے لڑائی کا حکم ہے جو اسلام یا مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ یہ ایمان والی عورتیں مہاجرات، اگر ہجرت کر کر آتی ہیں، بہت سے صلح حدیبیہ کے بعد عورتیں آتی تھیں مسلمان ہو کر، تو حکم دیا کہ پہلے تحقیق کر لو یہ پکی مومن بھی ہیں یا نہیں، ایسا نہ ہو جاسوسی کی غرض سے آئی ہوں یا اور ان کی کوئی غرض پوشیدہ ہو۔ اگر یہ پتہ چل جائے یہ پکی مومن ہے تو فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو واپس کافروں کے پاس مت بھیجو۔ لیکن یہ بھی فرمایا لا ہن حل لہم، وہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، مطلب تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد ان کے پچھلے جو خاوند تھے ان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا پیسوں کا لین دین، اس کا حکم دیا گیا کہ وہ تم پہلے برابر کر دو، تو پھر اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ آگے پھر ایمان والی عورتوں کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ نبی جی اگر یہ عورتیں ایمان والی بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں اس بات پر کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی کسی پر، اور کوئی نافرمانی کا کام نہیں کریں گی۔ اگر یہ ان شرائط پر بیعت کرتی ہیں فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے۔ تو یہ وہ بیعت ہے جس کو بیعت سلوک کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیعت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ جی پیری مریدی اور بیعت کا سلسلہ یہ بدعت ہے، پتہ نہیں پھر وہ قرآن کو کیسے سمجھتے ہوں گے۔ اور یہ ایمان والی عورتوں سے بیعت ایمان لانے کے بعد لی جا رہی ہے، یہی بیعت سلوک ہے جو ہم بھی بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کرتے ہیں۔ لیکن عورت کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے، ہمارے نبی کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو زبانی بیعت فرماتے تھے۔ آج بھی عورت کی بیعت یا تو زبانی ہوگی یا کپڑا وغیرہ پکڑ کر دوسری طرف عورتوں کو کپڑا دے دیا جائے، پھر وہ اس کو پکڑ لیں، اس طرح بیعت کی ترتیب بن سکتی ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، سورہ صف کی ابتدا ہے، اس کی شروع میں ہی اللہ پاک نے فی سبیلہ صفن کا لفظ آتا ہے تو اسی مناسبت سے یہ نام رکھا۔ تو ابتدا میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی، لما تقولون ما لا تفعلون، اے
ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں، جو تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی جب ہم نے ایک نیکی کا کام ہی نہیں کرنا تو ہم اس کے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دعوے سے منع کیا ہے کہ تم تہجد تو نہیں پڑھتے، لوگوں سے کہتے پھرتے ہو میں تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ دعویٰ کیوں ہے؟ تم کرتے تو ہو نہیں، لوگوں سے کہتے ہو میں ایسا کرتا ہوں، لیکن دعوت سے منع نہیں کیا کہ میں تہجد نہیں پڑھتا تو تہجد کی دعوت بھی نہ دوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کی دعوت دینے سے ہی تو نیکی کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے دعوت سے منع نہیں کیا گیا، دعوے سے منع کیا کہ جو تم کہتے ہو وہ کیا بھی کرو۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں یہ فرمایا کہ یہ کافر لوگ اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا دین دے کر نبی کو بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر یہ غالب آ جائے۔ تو پتہ چلا اسلام پورے عالم کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہی وہ دین ہے جس کے اوپر لوگوں کی نجات کا جو ہے وہ مدار ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک تجارت کا حکم دیا کہ دیکھو میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، تو اس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، کہ اے ایمان والو تم میرے نبی کے اور اللہ کے ایسے ہی مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ۔ جب ان کے اوپر یہود نے چڑھائی زیادہ کر دی تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے جو متبعین تھے ان کو کہا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا۔ پھر بہت سے لوگ آ گئے تھے تو ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو کچھ ایمان لے آئے وہ ان کے ساتھی بن گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ آگے پھر رکوع نمبر 11 ہے، سورہ جمعہ کی ابتدا ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا کہ میں نے ایسا نبی بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتی، جو آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہود کے جو علماء تھے ان کی شناعت کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دیں، تو اس گدھے کو ان کتابوں سے جیسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان یہود کے علماء کو بھی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جو آسمانی علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے حضور کی نشانیاں پہچاننے کے باوجود بھی آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے ان یہود کا ایک زعم باطل جو تھا اس کو بیان کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ میں نے فرمایا ٹھیک ہے فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو نا، پہنچو اپنے اللہ کے پاس اور وہاں جا کر انعام لگاؤ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کچھ برے اعمال آگے بھیج رکھے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کو کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو جلدی سے جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ اور تجارت کو چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا کہ جمعے کی اذان کے بعد تجارت کرنا حرام ہے اور اس موقع پر گناہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہی جمعے کی پہلی اذان ہو بالکل خرید و فروخت بند ہو، بس جمعے کی تیاری۔ اور پھر اللہ فرما رہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جا کر تجارت کرو، اب تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو جب اللہ کہیں بند تو بند، جب اللہ کہیں کرو تو پھر کرو۔ تو یہ پتہ چلا کہ جمعہ وہیں ہوگا جہاں تجارت وغیرہ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعے کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر شہر کی شرائط نہیں پائی جاتی وہاں پر جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں جمعے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے اور سورہ منافقون کی ابتدا ہے۔ یہ پوری صورت اللہ پاک نے منافقین کے احوال کو بیان کرنے کے لیے اتاری تھی۔ اصل میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اس کا مقصد تھا بھی حضور اور مسلمان۔ تو ایک صحابی نے سن لی، وہ بچے تھے، انہوں نے حضور کو بتا دی، زید رضی اللہ عنہ۔ تو حضور نے کہا بھی اچھا تم نے یہ کہی؟ وہ کہتا جی نہیں، اس نے قسمیں اٹھا لی۔ اب جھوٹی قسمیں اٹھائیں
وہیں سب لوگ کہنے لگے بھی یار یہ اتنا بڑا سردار جھوٹی قسم تو نہیں اٹھا سکتا، تو وہ صحابی پریشان ہوئے، تو اللہ نے پھر ان کی تائید میں یہ آیات پوری صورت اتاری اور یہ فرمایا کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کر یہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے ان کی بری خصلتوں کو بیان کیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جی دیکھنے میں یہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے، اور جب آپ بات کریں گے تو یہ آپ سے بات بھی بڑی اچھی کریں گے، لیکن هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، یہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا۔ پھر یہ فرمائے ان سے جب یہ کہا جائے کہ آؤ نبی تمہارے لیے استغفار کر دیں گے، تو یہ تکبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ یہ جو نبی کے دائیں بائیں صحابہ ہیں ان پر خرچ نہ کیا کرو، یہ خود ہی بھاگ بھوگ جائیں گے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ تو اللہ فرما رہے وللہ العزہ، ارے عزت تو اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے، تمہاری کیا عزت اور تم کیا عزت والے۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے مال اور اولادیں کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کرے یا وہ اولاد جو اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ نعمت نہیں، وہ تو الٹا امتحان بن گیا آدمی کے لیے، اور ایسی اولاد اور ایسے مال کا کیا فائدہ جو بندے کو اللہ سے دور کرے۔ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا قیامت میں بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیتا، میں صدقہ کرتا، نیک بنتا، لیکن اس وقت ایسی تمنا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے اور سورہ تغابن کی ابتدا بھی ہے۔ تغابن ہار جیت کا دن قیامت کی یہ ایک صفت ہے۔ تو ابتدا میں اللہ پاک نے یہ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کر دو گروہ بنا دیے، ایک ایمان والے ایک کافر۔ تو جتنے بھی کافر ہیں وہ سارا ایک گروہ ہے، ہندو سکھ عیسائی جو کچھ بھی ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، مسلمان ایک طرف ہیں، اور ایک جنت والا ایک دوزخ والا، یہ بالکل موٹی موٹی بات ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے نہیں جی نہیں ایک نا ہمیں انسانیت کو دیکھنا چاہیے، مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہی تو وہ دو قومی نظریہ ہے جو اللہ پاک بیان فرما رہے کہ انسانیت سے اوپر ایک اور چیز بھی ہے جو مذہب ہے، اس سے بھی تقسیم ہوتی ہے، اور یہی تو آخرت کا مدار ہوگا۔ آگے پھر جو منکرین قیامت تھے اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ یبعثوا، کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، تو آپ کہہ دیجئے وربی، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ اس میں ایمان والے جنت میں جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، کافر دوزخ میں جائیں گے، وہ ہار جائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ سمجھ لے کہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، حوصلہ بھی ہو جاتا ہے اور اجر کی امید بھی آ جاتی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے، یعنی بعض لوگوں کی بیویاں اور بچے ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، تم ان سے بچ کر رہو۔ پتہ چلا کہ وہ بیوی اور اولاد جو بندے کو اللہ کا نافرمان بنا دے یہ اس کے دشمن ہے۔ اب ان سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے طلاق دے دیں، چھوڑ کے بھاگ جائیں، مطلب ان کی بات نہیں ماننی بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی بات مان کر خود کو اللہ کا نافرمان نہ بنائے۔ پھر یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی اللہ سے ڈر لو۔ چلو اعلیٰ درجہ تقوی کا نہ صحیح، جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کوشش کرو حاصل کرنے کی۔ آگے رکوع نمبر 17 ہے اور سورہ طلاق کی ابتدا ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا طلاق کے بارے میں کہ عورتوں کو حیض میں نہیں بلکہ طہر میں طلاق دو۔ طلاق دینے کے بعد لا تخرجوہن، ان کو گھروں سے نہیں نکالو۔ پھر یہ کہا اگر ایک یا دو طلاق دی ہے اور تم مناسب سمجھتے ہو عدت گزرنے سے پہلے کہ میں دوبارہ رجوع کر لوں، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے فامسکوہن بمعروف، اس کو اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھو اور زندگی گزارو۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو مجھے نہیں رکھنا تو پھر فارقوہن بالمعروف، پھر اچھے طریقے سے اسے رخصت بھی کر دو۔ تو پتہ چلا کہ 2 طلاق تک تو اختیار تھا، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر رجوع کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے، وہ آگے ہی کہیں نکاح کرے گی۔ آگے اللہ نے پھر عدت کے بارے میں بتایا واللہ یئسن من المحیض، کہ
عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے طلاق کے بعد، لیکن جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے، بوڑھی ہو گئی ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ہر مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور وہ اولاۃ الاحمال، وہ عورتیں جو حاملہ ہوں، چاہے اس کا خاوند فوت ہوا ہے چاہے اسے طلاق ہوئی ہے، اگر وہ حمل والی ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان یضعن حملہن، ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی، بھلے صبح بچہ پیدا ہو یا 9 ماہ کے بعد ہوتا رہے۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ طلاق کے بعد عورت اس کو چاہیے اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ مطالبہ کرے خاوند سے کہ مجھے پیسے دو اور میں تب بچے کو دودھ پلاؤں گی تو ٹھیک ہے، فآتوہن اجورہن، فرمایا پھر تمہیں اس کو اس کے مطالبے پر پیسے دینے ہی پڑیں گے، کیونکہ طلاق کے بعد اب وہ تمہاری بیوی تو نہیں رہی نا، وہ ایک عام عورت ہے، تو وہ مطالبہ کرے تو تمہیں دینے ہوں گے۔ آگے پھر رکوع نمبر 18 میں اللہ پاک نے فرمایا کتنی بستیاں ایسی گزری، ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان سے بڑا سخت حساب لیا کیونکہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی نافرمانیاں کی۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ رسول ہم نے تمہارے پاس بھیجا تو یہ تو اس لیے بھیجا ہے لیخرج الذین آمنوا، کہ یہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، ایسے ہی 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، تو پتہ چلا کہ 7 زمینوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، مثلہن کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے۔ آگے رکوع نمبر 19 ہے اور اس آگے سورہ تحریم کی ابتدا بھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اس کا ذکر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا لیما تحرم، نبی جی آپ نے کیوں حرام کیا جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تو فرمایا قد فرض اللہ لکم، اب اللہ نے لازم کیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیں، کفارہ دیجئے اور شہد استعمال کیجئے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یہاں پر حضور نے اپنی ایک بیوی کو یہ کہا تھا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے اور تم نے یہ کسی کو بتانی نہیں، انہوں نے آگے بتا دی، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، تو اس کا ذکر ہے کہ وہ کہنے لگی کہ من انباک ھذا، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں نے آگے یہ بات کی ہے؟ تو فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے بتایا جو خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے حضور کی ازواج کو تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو ہم ان کے لیے ایسی بیویوں کا انتظام بھی کر دیں گے کہ جو تم سے زیادہ فرما بردار، ایمان والی، تابع دار، توبہ والی، عبادت والی، روزے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور کنواریاں ہوں گی، اور اس کے اندر جو ہیں وہ بیوہ بھی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ تم اس پر اللہ کا شکر کرو، تمہیں اللہ نے نبی کی بیویاں بنایا، چونکہ ان کا مرتبہ بڑا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے ان کو تنبیہ فرمائی تاکہ تربیت ہو سکے۔ آگے پھر یہ فرمایا قوا انفسکم، ایمان والوں کو کہ تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ آگے رکوع نمبر 20 ہے اس پارے کا آخری رکوع، اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پکی توبہ اللہ پاک سے تم کرو، تو پتہ چلا کہ کچی توبہ نہیں، توبہ پکی ہی اللہ کو پسند ہے۔ پھر 2 عورتوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے، 2 کافر عورتیں اور 1 ایمان والی عورتیں۔ کافر عورتیں کون سی تھیں؟ یعنی 2 ایسی کافر عورتیں جو انبیاء کی زوجہ تھیں، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، فرمایا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب وہ نبی کے گھر میں ہیں لیکن کافر تھیں، چونکہ نبی کا تعلق نسبی نہیں بلکہ ایمانی معتبر ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے بیوی ہونے کے باوجود دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ ایمان والی عورت کون سی تھی؟ وہ فرعون کی بیوی تھی، کہ وہ کافر کے گھر میں تھی لیکن ایمان والی فرما بردار تھی، اس کو اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو یہ ضابطہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری رشتہ داریاں، برادریاں کام نہیں آئیں گی، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، تمہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔